اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ علی قلوبہم وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے نبی، جو آپ کی جماعت ہے ان کے دلوں کے امتحان میں نے لے لیے، یہ بالکل پاک بالکل صاف ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ازل میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جماعت صحابہ کرام ہے ان کے دلوں کا امتحان لیا گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پاک دل نبیوں کے بعد اگر مجھے کوئی نظر آئے کسی کے تو وہ نبی کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے جو بتا دیا پوری دنیا اس کی مخالفت کرے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پورا کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پر اللہ کی نبی نے آخری وقت میں اپنے حیات طیبہ میں ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یعنی کہ جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں نا وہ سارے وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جس کی عمر 16-17 سال تھی، اس بچے کا نام تھا اسامہ بن زید۔ اس کو اشارہ کر کے کھڑا کیا، اس کو کھڑا کیا، اور جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں وہ سارے نیچے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس جماعت کا امیر ہوگا، یعنی کہ دیکھیں ابو بکر کی عمر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 50 سے اوپر تھی، حضرت عمر کی عمر اس وقت 50 سے اوپر تھی، عثمان اس وقت 40-45 کے درمیان تھے، حضرت علی شیر خدا وہ بھی اس عمر کے درمیان تھے، مگر آپ نے ایک جوان بچے کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہ اس جماعت کی قیادت کرے گا۔ اب وہ جماعت کو لشکر کو روانہ کرنا تھا، مگر بیچ میں کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما ہو گئے، آپ بیمار پڑ گئے، تو وہ لشکر روک لیا گیا۔ جب لشکر روک گیا، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما ہو گئے، آپ کو دفنایا گیا۔ جب آپ کے کفن دفن سے فارغ ہوئے، کچھ دیر گزرے تو حضرت ابوبکر نے اعلان کیا کہ وہ لشکر جو اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا نا وہ تیار ہو کر وہ جائے گا۔ سب نے کہا امیر المومنین حالات کا تقاضا دیکھیں، اس وقت جو حالات تقاضا کر رہا نا وہ بہت معمولی حالات بن گئے۔ وہ حالات اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دنیا سے چلے گئے اور سارا ماحول اور سارا نظام ڈاواڈول ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ امیر المومنین آپ لشکر کو امیر اس لشکر کا امیر کس کو چنیں گے؟ آپ نے فرمایا اسامہ بن زید کو۔ فرمایا امیر المومنین دیکھیں یہ 50 سال کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مہارت والے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی طاقت والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اس بچے کو کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ جو میرے آقا اور میرے مولا نے جس کا انتخاب کیا ابوبکر اس کے خلاف نہیں چل سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کا انتخاب کیا تھا نا، ابوبکر بھی اس بچے کا انتخاب کرے گا، چاہے ساری دنیا میری مخالفت کرے، ساری دنیا میری مخالف ہو جائے، مگر اللہ کے نبی نے اسامہ بن زید کا حکم دیا تھا، ابوبکر بھی وہی کرے گا، اسامہ بن زید کو ہی روانہ کرے گا، وہ امیر ہوگا، باقی سارے اس کے تابع ہوں گے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا نا بس کہہ دیا، اسی پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا کہ اپنے باپ کو چھوڑ دو، یقین مانے خدا کی قسم اپنے باپ کو چھوڑ دی۔ اور جب باپ اپنے بچے سے ملنے آیا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، کہا میں کسی کو نہیں جانتا رسول اللہ کے سامنے۔ آپ حضرت زید بن حارثہ کی مثال لے لیں کہ جب وہ کاس کی منڈی سے بکتے 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے والدین تلاش کر رہے تھے، کئی ماہ سے کئی دنوں سے تلاش کر رہے تھے کہ ہمارا بچہ کہاں چلا گیا، کہاں سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس مکہ میں آئے، تو جب دیکھا اسامہ یہ حضرت زید بن حارثہ وہاں پر موجود تھے، تو جب وجود پایا تو کہا کہ ہمارا اس وقت اس بچے کے باپ جو تھے
باپ اور چچا اور دیگر لوگ لینے کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. تو جب ان کو لینے آئے تو اللہ کے نبی کی محبت کا جذبہ دیکھیں کہ جب وہاں پر فیصلہ ہوا کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے, ایک سائڈ پہ اس بچے کے باپ اور چچا اور دیگر رشتہ داروں کو کھڑا کیا جائے. بچے سے پوچھا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا ہے یا اپنے والد کو اور رشتہ داروں کو لینا ہے, تو وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. کہا بالکل ٹھیک ہے, ہم مانے کو تیار ہے. باپ نے کہا ٹھیک ہے, چاچے نے کہا ٹھیک ہے, دیگر رشتہ داروں نے کہا ٹھیک ہے, سب نے کہا ٹھیک ہے. مگر جب اللہ کے نبی کو کھڑا کیا گیا نا اور ساتھ باپ کو کھڑا کیا اور اعلان ہوا کہ زید کس کو لینا چاہتے ہو, اس طرف آنا چاہتے ہو رسول اللہ کی طرف, اس طرف آنا چاہتے ہو اپنی باپ کی طرف, اس بچے نے منہ موڑ کر اپنے باپ سے منہ موڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کیا. کہا رب ذوالجلال کی قسم میں نبی کو نہیں چھوڑ سکتا. اس وقت رشتہ داروں نے کہا کہ آپ وہ دن بھول گئے کہ اس باپ نے تجھے پالا, اس نے تجھے کپڑے دیے, اس نے تجھے کھلایا, اس نے تجھے پلایا, اس نے تیری پرورش کی ہے. کہا میں نہیں جانتا, رسول اللہ کی محبت کے سامنے کچھ بھی ہے, کچھ بھی نہیں. میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں مگر رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے قرآن مجید بھرا پڑا ہوا صحابہ کرام کی تعریف سے, صحابہ کرام کی داستان سے, اس لیے کہ یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کی. اور آج کے دور میں بھی جو اللہ کے نبی کے ساتھ پکی سچی محبت کرے گا نا, اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں آئے گا, مگر یاد رکھنا دنیا کے اوراق میں اس کا نام زندہ رہ جائے گا. دنیا کے اوراق میں اس کا نام ہمیشہ تا دیر تک زندہ اور جاوید رہتا ہے. اب آپ دیکھیں نبی کی ناموس کے لیے ممتاز قادری نے اپنی جان دی نا, تو کیا لوگ اس کو بھول گئے؟ کون بولا؟ کوئی بھی نہیں بولا. اسی طرح غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, نبی کی ناموس نبی کی محبت میں جان کا نذرانہ پیش کیا. آپ کے اور میرے پیدائش سے پہلے وہ جوان شہید ہو چکا ہے, مگر آج تک اس کا نام یاد ہے. ہم اس کے چہرے سے واقف نہیں ہیں, اس کے خاندان سے ہم واقف نہیں ہیں, اس کے ماں باپ سے ہم واقف نہیں ہیں, مگر اس کے نام کے ساتھ واقف ہے. کیوں؟ کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دی تھی. آج بھی اور قیامت کی صبح تک ان نوجوانوں کے نام زندہ و جاوید رہیں گے. کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جو جماعت ہے یہ منتخب شدہ جماعت ہے, اس کو اللہ نے چنا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے, ان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرے, تو میں کہتا ہوں وہ سراسر غلط ہے. وہ بیچارے عقل کے اندھے ہیں, وہ قرآن سے اور حدیث سے منہ پھیرنے والے ہیں, نہ کہ قرآن و حدیث کے ساتھ وہ جڑنے والے ہیں. کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ ہم نے ان کا انتخاب خود کیا, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی ہے, تو پھر پیچھے بات ہی نہیں رہ جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین ان جماعت کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما, ملک پاکستان کی سرحدوں پر جو جوان فوجی کھڑے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما, اور جو دیگر حضرات ملک پاکستان کی دیگر شعبوں میں کام کر رہے ہیں, ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ملک کی عزت کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما, ہماری جان مال بچوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. آمین.